Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. الحمدللہ تعالی حسب سابق میں آپ کا میزبان محمد حسین آزاد اسپاک ٹی وی کی جو رحمت قرآن ٹرانسمیشن ہے اس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ جیسا کہ اناؤنس بھی کیا گیا تھا کہ سوال و جواب کی نشست ہوگی، اور اس میں جو ہمارے سامعین ہیں وہ سوال کر سکیں گے رمضان سے متعلقہ، روزے سے متعلقہ، اس کے جو جدید مسائل ہیں اس سے متعلقہ کوئی بھی سوال ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ اس کے بعد 1 بائی 1 آپ کا سوال لیں گے اور میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں قمر بشیر بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آج کل جو اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پورا دن فلمیں ڈرامے دیکھ کر اور سو کر گزارتے ہیں، کیا اس طرح سے روزے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اب دیکھیے، جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ تو ان کا ہو جاتا ہے، تو لامحالہ روزہ فرض ہے، اور اس نے اگر فرض پورا کر دیا ہے اور سحری اور افطاری کا بندوبست اس نے کیا ہے اور نیت کی ہے روزے کی، تو جہاں تک فرض کا تعلق ہے وہ تو ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب اس کے آداب ہیں روزے کے، تو روزے کو اس کے آداب کے ساتھ اگر ہم بروئے کار لائیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، اس کا ثواب بھی پورا ملے گا، اس میں کمی بیشی بھی نہیں ہوگی، اور اصل مقصد بھی یہی ہے جیسے کہ قرآن پاک نے کہا لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری، اور تقوی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اچھے اعمال بجا لانا اور برے کاموں سے رک جانا۔ تو اگر انسان برے کام کرتا ہے اور اس دوران میں روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بلکہ میں نے حدیث پاک میں بھی حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو تمہاری سماعت کا بھی روزہ ہوتا ہے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہے، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، تو پارٹس آف دا باڈی سب کا روزہ ہے۔ لہذا اس دوران بہتر ہے کہ انسان کوئی انفیئر مینز نہ کرے، کوئی الیگل مینز وہ نہ کرے، تو بہتر یہ ہے تاکہ اس کا حق ادا کرے، تاکہ پورا اس کا ثواب مل سکے۔ اگلا کالر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر، وبرکاتہ۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ٹیکس دینے کے بعد رمضان میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ کیونکہ ہر سال رمضان میں بینک عام طور پر خود ہی کچھ اماؤنٹ نکال لیتے ہیں، تو کائنڈلی ذرا اس بارے میں گائیڈ کر دیں۔ جی ضرور، یہ بڑا اہم کویسچن ہے، چونکہ 2 چیزیں ہیں اس میں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے ٹیکس جو ہے یہ گورنمنٹ کوئی بھی ہے، کسی ملک کی بھی ہے، جیسے ہمارے پاکستان کی، تو وہ عائد کرتی ہے، اور اس کا تعلق اس عوام کے ساتھ ہے، اس گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ جب یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، لہذا جو اس میں سے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو، تو آفٹر پاسنگ 1 ایئر اس کے اوپر 2.5% وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ خواہ اپنے بینک میں وہ پیسہ رکھا ہوا ہے یا سونا اور چاندی ہے، تو اس کے مطابق وہ بینک اگر زکوٰۃ کی کٹوتی کرتا ہے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر وہ ٹیکس جو کاٹتے ہیں وہ الگ ہے، اس کا زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے خود پے کرنی ہے اپنے طور پر، آپ بینک سے پیسے نکلوائیں اور خود وہ ربا میں، ناداروں میں، اور جو نان شبینہ سے محروم افراد ہیں، جو زکوٰۃ کے ڈیزرونگ پیپل ہیں، مستحقین ہیں، تو ان کو زکوٰۃ ادا کریں۔ تو ٹیکس کا زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اگلا سوال۔ میں کہا مولانا صاحب، جڑا بندہ بیمار ہے یا بڈھا ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا، ان واسطے کی حکم ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک نے واضح طور پر نا وَإِن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو سورۃ البقرہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، اور اس سے مراد ہے کرونک ڈیزیز، ایسی کوئی اس کو بیماری لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اسی طرح سے سفر کے دوران ہے تو وہاں پر جیسے نماز بھی وہ بھی قصر ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اگر وہ مشکلات میں ہے اور وہ سفر کے دوران بھی روزہ نہیں رکھتا تو پھر اس کی قضا ہے وہ دوسرے دنوں، یعنی جو مریض جب شفا یاب ہو جائے گا تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد پھر وہ جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں اس کی قضا کرے۔ اسی طرح سفر جب ختم ہو جائے گا تو اب وہ رمضان کے بعد پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کی قضا کرے، تو لہذا پھر اس کو قضا کرنے پڑیں گے۔ اور کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب، میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، گھر کی ذمہ داری ہے یا کوئی ایسے کام میں انوالو ہیں،
کیا ان کو روزے کے کفارے کے لیے کسی ضرورت مند بندے کی ہی افطاری کروانا لازمی ہے یا وہ اپنے نیبرز میں بھی کسی روزے دار کی افطاری کروا سکتے ہیں تو وہ کفارہ ادا ہو جائے گا؟ کائنڈلی ذرا وضاحت کیجیے. یہ بھی بڑا اچھا کویسچن ہے. تو اب دیکھیے کہ جہاں تک کفارے کا تعلق ہے تو وہ کفارہ تو اب اگر ڈیزرونگ پیپل ہو ان کو ادا کرنا زیادہ مناسب ہے. تو لا محالہ اس کا ثواب تبھی ملے گا جب ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوگی. اب دیکھیں جن کے گھر چولہا نہیں جانتا، جن کے گھر میں راشن نہیں ہے، جن کے گھر میں سحری افطاری کا بندوبست نہیں ہے، اگر آپ ان کو افطاری کا سامان دیں گے یا اپنے کفارے کا جو سامان ہے ان کو دیں گے تو اس کا وہ فروٹفل ہے، وہ یوزفل ہے، اس کا نتیجہ بھی ہے، وہ دعا بھی کریں گے، ان کی دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی. تو لا محالہ جن کے گھر میں آلریڈی پہلے افطاری کا بندوبست ہوتا ہے، سحری کا بندوبست ہوتا ہے اور وہ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، وہ صاحب مال و دولت ہیں، صاحب ثروت افراد ہیں، تو ان کو ان کی نیڈ نہیں ہے، ان کی حاجت نہیں ہے. اس لیے اب دیکھیں زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں تو وہ بھی جو 8 ہیں قرآن پاک نے گنوائے ہیں وہ بھی نان شبینہ سے محروم ہیں. اس لیے صدقہ اور خیرات بھی ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جو ان چیزوں سے جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے محروم ہو. تو لہٰذا اگر آپ نے پورا ثواب کمانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو ڈیزرونگ ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کو آپ یہ ادا کریں تاکہ آپ کو اس کا ثواب مل سکے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر آزاد حسین صاحب سے بات کرنی تھی. جی پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ بہت اچھے سے رحمت قرآن کی ٹرانسمیشن جو ہیں وہ ان کو لے کے چل رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پروفیسر صاحب، میرا رمضان کے حوالے سے یہ سوال تھا کہ اکثر ہم لوگ جو لڑکی ہیں وہ سحری کا اہتمام کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں ہم لوگ کو جو ہے کافی ٹائم ہو جاتا ہے نا بناتے. تو جب ہمارے کھانے کی باری آتی ہے تو ہمیں کھاتے کھاتے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے یہی پوچھنا تھا کہ اس کے بارے میں بتا دیں ذرا کہ کیا اذان کے اہتمام تک سحری کھائی جا سکتی ہے؟ یہ بڑا اچھا یہ سوال ہے اور یہ ہر گھر کی میں سمجھتا ہوں کہ نیڈ ہے اور یہ ہر جگہ پر یہ معاملہ ہوتا ہے. تو آپ نے بڑا اچھا کیا، یہ سب کی رہنمائی ہو جائے گی. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جو ہی اذان شروع ہوتی ہے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ اس کو روٹین بنا لیں اور اس کا اگر آپ کھائیں گے تو اس کا مطلب اس میں آپ کا روزہ شروع ہو گیا. تو لہٰذا اس میں یہ اس وقت یہ کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے. ہاں ایک صورت اس کی ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس پیالی میں جس برتن میں آپ کھا رہے ہیں اگر اس میں تھوڑا بہت باقی ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ختم کر لیں تاکہ وہ جو رزق ہے وہ ضائع نہ ہو، اس کی ویسٹیج نہ ہو. لہٰذا لیکن یہ کہ روٹین بنا لینا کہ اذانیں شروع ہو جائیں اور آپ کھاتے پیتے رہیں تو اس طرح روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور بعض حالتوں میں روزہ ختم بھی ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر انسان یوز ٹو ہوتا ہے چونکہ روزے کا جو ٹائم ہے سحری کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس دوران میں جب اذان ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے. تو لہٰذا یہ آج کے سوال تھے جن کے میں نے جوابات دیے. اسی طرح سے اگر آپ سوال و جواب کا یہ نشست جاری رکھیں تو بہت ساری جو چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ روٹین میں آتی ہیں جس میں بہت ساری ایمبیگوٹی ہے، بہت سارے شکوک و شبہات ہیں تو اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. اور بڑے اچھے آج سوالات ہوئے ہیں جن کے میں نے جوابات دیے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.